افغانوں کے ابدالی قبیلے کا سردار اور افغانستان میں ابدالی سلطنت کا بانی احمد شاہ ابدالی کا پاکستان کے شہر ملتان کے ساتھ خصوصی تعلق تھا۔ اس کے والد خان زمان جو ایک فوجی لشکر کے ساتھ افغانستان سے ملتان آئے تھے، انہوں نے ملتان میں قیام کے دوران یہاں کی خاتون سے شادی کی تھی اور احمد شاہ ابدالی اسی خاتون کے بدن سے ملتان ہی میں پیدا ہوا تھا، اور اسی طرح ملتان احمد شاہ ابدالی کی جائے پیدائش ہے۔ کہا جاتا ہے کہ احمد شاہ ابدالی کے والد خان زمان کی افغانستان واپسی کے بعد احمد شاہ ابدالی بھی جوان ہو کر افغان فوج میں بھرتی ہو گئے اور ترقی کر کے افغان بادشاہ نادر شاہ کی فوج کا سپہ سالار بن گیا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد افغان معززین کا جرگہ منعقد ہوا، جس میں احمد شاہ ابدالی کو نیا حکمران منتخب کر لیا گیا۔ یہ جرگہ شیر سرخ بابا کے مزار پر منعقد ہوا تھا۔ اسی دوران صابر شاہ ملنگ نے گندم کا ایک خوشہ توڑ کر ان کے سر پر بطور تاج لگایا اور احمد شاہ کو بطور سربراہ تسلیم کر لیا گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے دور میں افغان سلطنت اٹک سے کابل، کوئٹہ، مستونگ، کلات، سبی، شکارپور، سندھ، پشین، ڈیرہ اسماعیل خان اور پنجاب کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ احمد شاہ ابدالی 1747 میں افغانستان کا بادشاہ بنا تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے سب سے پہلے قندھار پر قبضہ کیا اور قندھار شہر کو ایرانیوں سے آزاد کروا لیا۔ جب فوجی طاقت بڑھ گئی تو احمد شاہ ابدالی نے کابل، غزنی اور اس کے بعد پشاور کو بھی فتح کر لیا۔ اس کے بعد احمد شاہ ابدالی پنجاب پہنچا۔ پنجاب پر حملے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ لاہور کے حکمران شاہ نواز نے پنجاب کو ابدالی کے حوالے کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر وہ بعد میں اپنے وعدے سے مکر گیا، اور یہ بھی کہ جب احمد شاہ ابدالی نے اپنے پیر و مرشد صابر شاہ کو مذاکرات کے لیے شاہ نواز کے پاس بھیجا تو شاہ نواز نے احمد شاہ ابدالی کے پیر و مرشد صابر شاہ کو شہید کر دیا۔ جب یہ اطلاع احمد شاہ ابدالی کو ملی تو وہ جنوری 1748 میں لاہور پر قابض ہو گیا اور شاہ نواز دہلی فرار ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے دریائے ستلج عبور کر کے سرہند پر بھی قبضہ کر لیا، لیکن اب دہلی سے مغل شہزادے اور پنجاب کے گورنر میر منو کی فوج ابدالی کے مقابلے پر آئی۔ مارچ 1748 میں دونوں فوجوں کے درمیان زبردست لڑائی ہوئی۔ یہ مغلوں کی بیرونی حملہ آوروں کے خلاف آخری فتح اور ابدالی کی ہندوستان میں پہلی ناکامی تھی۔ اس ناکامی کے بعد احمد شاہ ابدالی واپس افغانستان چلا گیا اور دوبارہ تیاری کر کے 1748 ہی میں واپس آیا اور میر منو کو شکست دی۔ میر منو ابدالی کے متحد ہو گیا اور ساتھ ہی خراج دینے کا بھی وعدہ کیا۔ ابدالی کے واپس جاتے ہی میر منو نے دوبارہ بغاوت کر دی اور 1752 میں احمد شاہ ابدالی نے دوبارہ لاہور کا رخ کیا اور میر منو کو شکست دی اور گرفتار کر لیا۔ بعد ازاں احمد شاہ ابدالی نے میر منو کو کچھ شرائط پر معاف کر دیا۔ پنجاب کے بعد ابدالی نے کشمیر بھی فتح کر لیا۔ 1756 میں ابدالی نے پھر ہندوستان پر چڑھائی کی۔ اس بار وہ لاہور نہیں بلکہ دلی پر قبضے کی نیت سے نکلا۔ اس زمانے میں دہلی پر مغل شہنشاہ عالمگیر ثانی کی حکومت تھی۔ شہنشاہ نے ابدالی کو صلح کی پیشکش کی تو احمد شاہ ابدالی نے 2 شرائط رکھ دی۔ پہلی یہ کہ 2 کروڑ روپے نقدی دیے جائیں، اور دوسرا شہنشاہ کی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ شہنشاہ عالمگیر ثانی رشتے پر تو راضی تھا، لیکن 2 کروڑ روپیہ اس کے پاس نہیں تھے۔ چنانچہ احمد شاہ ابدالی نے دہلی پر قبضہ کر لیا۔ بعد ازاں احمد شاہ ابدالی کے فرزند شہزادہ تیمور کی شادی مغل بادشاہ عالمگیر کی بیٹی ہی سے ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں مرہٹے بھی زور پکڑتے جا رہے تھے۔ مغل شہنشاہ کی حیثیت یہاں صرف ایک گورنر کی سی تھی۔ احمد شاہ ابدالی کو مرہٹوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایک خط بھی موصول ہوا، جس کے بعد احمد شاہ ابدالی پوری طاقت کے ساتھ مرہٹوں سے جنگ کے لیے نکل پڑا۔ 14 جنوری 1761 کو دہلی سے 90 کلومیٹر دور موجودہ بھارتی ریاست ہریانہ کے پانی پت میدان میں تیسری اور اب تک کی آخری جنگ کا میدان سجا۔ زبردست لڑائی کے بعد احمد شاہ ابدالی یہاں فاتح رہے۔ فتح کے بعد احمد شاہ ابدالی افغانستان واپس چلا گیا، لیکن ہندوستان پر حملے جاری رکھے، اور اب زیادہ تر ٹکراؤ سکھوں سے ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ جب احمد شاہ ابدالی کی طاقت کم ہوئی، پنجاب میں سکھ اور برصغیر میں انگریز طاقتور ہوتے گئے، اور بالآخر احمد شاہ ابدالی کا وہ اقتدار جو دہلی تک پھیلا ہوا تھا کم ہوتا ہوا پشاور تک رہ گیا۔ احمد شاہ ابدالی نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بیٹے تیمور شاہ کو اپنا نائب مقرر کر دیا تھا۔ 23 اکتوبر 1772 کو احمد شاہ ابدالی کا انتقال ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی کو افغانستان کے شہر
کندھار ہی میں دفن کیا گیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کی قبر پر لگائے گئے کتبے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ احمد شاہ درانی کے دور میں ہرن اور شیر ایک ساتھ رہتے تھے اور اس کی فتوحات کے شور سے اس کے دشمنوں کے کان بہرے ہو گئے تھے۔